السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر عباسی بھائی، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ اپنی محنت سے جو ہے عروج کی جو منازل ہیں وہ آہستہ آہستہ طے کرتے جا رہے ہیں. ان کو بہت زیادہ سکسیس میں وش کرتا ہوں. تھینک یو. لیکن آج ہم ایک بڑے امپورٹنٹ ایشو پہ جو ہے وہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس کافی انسائڈ انفارمیشن بھی موجود رہتی ہے ہر وقت. تو آج ایک پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور چائنیز کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی 2 سیکیورٹی اٹیکس ہوئے ہیں. تو بھائی صاحب، سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے وہ کافی دگرگوں ہے، اور ابھی ہم پولیٹیکل ٹرانزیشن سے بھی مکمل باہر نہیں آئے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں ہوپ دلا رہی تھیں کہ جی ابھی چائنیز سے انویسٹمنٹ آئے گی، سعودی سے آ جائے گی، اور شاید دنیا ہماری طرف جو ہے وہ اپنے خزانے کے منہ کھول دے گی. لیکن اگر سیکیورٹی کے یہ حالات رہیں گے اور پولیٹیکلی ہماری ٹرانزیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی تو کہاں جا رہی ہیں چیزیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ دنوں میں؟ رضوان صاحب، تھینک یو سو مچ. آج آپ سے بڑے دنوں کے بعد ملاقات بھی ہوئی اور بڑا اچھا لگا. اب بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جن اکنامک چیلنجز سے گزر رہا ہے اور اس میں اب ایک نیا سیکیورٹی چیلنج بھی آ گیا ہے. اس نے تو ان پوری امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے جو ہم پلان کر رہے تھے کہ ہمیں مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹس آ جائیں گی، ہمیں چائنیز سے انویسٹمنٹس آ جائیں گی، IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے گی. تو ہمارا تو پورا ڈپینڈنس ہی اسی سرکل کے اوپر تھا. تو ایسی صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے جو چائنیز سٹیزنس کے اوپر ہوا ہے، یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے ان تمام پاکستانیوں کے لیے بھی جو ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ شاید آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی. اور اوور آل اگر آپ سیکیورٹی کے چیلنجز کو دیکھیں، جو ایونٹس ہو رہے ہیں، جس طریقے سے افغان سائڈ سے اٹیکس ہو رہے ہیں، وہاں سے نہ صرف پراپرلی ایک صف بندی ہو رہی ہے، اور جس طرح وزیرستان کا اٹیک ہو، وہاں پر بلوچستان کے 2 اٹیکس تربت کا ہو، گوادر کا ہو، تو یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹ کر رہی ہیں اس سارے مسئلے کو. لیکن اس میں میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کیونکہ بہت سپیڈیلی پاکستان نے اس کے اوپر ریئیکٹ بھی کیا، انٹیریئر منسٹر پہنچے جو چینی سفارت خانہ ہے، ابھی پرائم منسٹر کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی پہنچ چکے ہیں. تو کوشش کی جائے گی کہ اس کو کول ڈاؤن کیا جائے اور میک شور کیا جائے کہ چائنیز کی سیکیورٹی کے لیے کوئی بھی کمی نہ رہے. اور اس سے پہلے بھی تھریٹس موجود تھیں اور بہت سے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ جو دشمن قوتیں ہیں اور جو وہ تمام ایجنسیز جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز ہیں وہ کسی بھی طریقے سے متاثر ہوں. تو اسی میں ایک یہ کڑی ہے اور بہت ٹارگیٹڈ ہے کہ ایک گاڑی تھی، گاڑی کو پورا سوسائڈ اٹیک ہوا، اور وہ گاڑی میں دیکھ رہا تھا کہ کئی فیٹ جو ہے وہ نیچے گہری کھائی میں جا گری. تو بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ. لیکن یہ بہرحال پھر بھی دوبارہ ایک مرتبہ یہ ہوا ہے. پہلے بھی چائنیز کے اوپر اٹیک ہوا تھا، سیکیورٹی بہت بیف اپ کر دی گئی تھی، چیزیں بہت زیادہ اس کو کوشش کی گئی تھی کہ لیئر در لیئر جو ہے وہ سیکیورٹی ہو. لیکن پھر بھی اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں. تو جہاں یہ ہمیں پولیٹیکلی اور اکنامکلی ہرٹ کر رہے ہیں، وہاں جو ایک انویسٹمنٹ ہم ہوپ لگا کے بیٹھے ہیں اس کو بھی یہ کافی سیویئرلی ڈیمیج کر رہے ہیں. چلیں چائنیز تو ایک ہے نا کنٹری، لیکن اگر اس کو دیکھ کے باقی کنٹریز بھی وڈرا کریں اپنی چیزیں تو ویئر ول تھنگس گو فرام ہیئر آن؟ ایبسلیوٹلی ان رانگ ڈائریکشن. اور بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ چائنیز جو ہے نا وہ باقی تمام چیزوں پہ کمپرومائز کرتے ہیں، سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. خاص کر اپنے شہریوں کی اس طرح کی کوئی چیز آ جائے تو کہ ان کو یوں ٹارگٹ کر کے اٹیکس. تو دیکھیں یہ کوئی عام شہری تو نہیں ہوتے نا، یہ ان کے بہت ایکسپرٹس ہیں، انجینئرز ہوں گے یا کوئی بھی کسی خاص شعبے میں اپنے مہارت رکھنے والے یہاں پر پروجیکٹس پہ جو کام کر رہے ہیں. سو ایسی صورتحال میں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی چائنیز جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا تھا، اسٹرانگ ریئیکشن دیا تھا. اور میرے خیال میں ایک حد تک تو JCC کی جو میٹنگز تھیں، آپ فارن آفس بھی کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی کافی انہوں نے بڑا اسٹرانگلی اس کو کہا تھا کہ جی ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، باقی چیزوں کے اوپر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں رول اوورز دے دیتے ہیں، وہ ہمیں جہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آگے آ جاتے ہیں. اور 1 سال کا 10 سال کا ہمارا تعلق نہیں، ہمارا ان کے ساتھ جب سے انڈیپینڈنس سے پہلے کا بھی شاید اگر ہمارا کوئی نکل آیا تو نکلا، لیکن اس وقت سے تو ہے کم سے کم. ایبسلیوٹلی. دیکھیں میں دیکھ رہا تھا کہ جو 2023 میں جب 10 سال پورے ہوئے سی پیک کو، تو ہم نے اس کا 1 ڈیکیڈ جو منایا، سیلیبریشنز ہوئی، تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید، اور ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی چائنیز پریزیڈنٹ کو کہ وہ آئیں، لیکن وہ نہیں لائے تشریف. ان کے جو نمبر 2 ہیں جو پرائم منسٹر تھے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، وہ بھی تشریف نہیں لائے. ان کے پھر جو نمبر 3 تھے، ہم نے ان کو ریکویسٹ کی، وہ بھی تشریف نہیں لائے. پھر ان کی جو نمبر 4 تھے چائنیز قیادت میں، وہ پھر تشریف لائے، اور ان کو بھی آپ کو یاد ہوگا جس طرح کا ہم نے پھر بھرپور سیکیورٹی پروٹوکول دیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صرف 1 دن کا قیام کیا. سو پاکستان اس وقت جن چیلنجز سے گزر رہا ہے
میں آپ کو سوری میں نے کٹ کر دیا، لیکن ابھی ہم نے 23 مارچ کی پریڈ کی ہے، ابھی ہم نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم نے سعودی ڈیفنس منسٹر کو بلایا ہے، ہم ہوپ کر رہے تھے کہ ابھی آئندہ دنوں میں شاید سعودی جو پرنس ہیں وہ آئیں گے، دورہ کریں گے، چائنیز کی طرف سے شاید کوئی بڑی پرسنالٹی آئے گی، لیکن اگر اس طرح کے اٹیکس ہوں گے تو کیا کوئی آئے گا ہماری طرف، یا اگر ہم خود دھرنے کرنے پھر بیٹھ جائیں گے رگنگ کے اوپر، یا اور اس طرح کی چیزیں اگر ہمیں آئندہ نظر آ رہی ہیں کہ چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں، تو پاکستانی عوام کے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ وہ بس سنتے رہیں باتیں لیکن پریکٹیکلی کچھ ان کی طرف نہ آئے۔ رضوان صاحب، اس وقت جن چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس کے اوپر ہم کیونکہ مختلف پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی بات کرتے ہیں، ملاقاتیں تو ہم نے عمران خان سے جب پوچھا، جب وہ جیل میں تھے ابھی الیکشن سے پہلے، تو ہم نے انہیں بتایا کہ آپ بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، تو یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ ایگزیکٹلی۔ تو انہوں نے ایک بات بڑی مناسب کی، انہوں نے کہا کہ اس ملک کے تمام مسائل کا جو حل ہے نا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں، آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، جس کی گورنمنٹ بنتی ہے اس کو گورنمنٹ دے دیں اور پھر اس کو کام کرنے دیں، تو تب یہ مسائل حل ہوں گے، ورنہ یہ 2014 سے یا 15 سے شروع ہونے والی جو کھینچا تانی ہے نا، اس سے یہ مسائل مزید بڑھیں گے اور یہی چیلنجز بڑھتے جا رہے اس سے ہیں۔ پیچھے بھی چلے جائیں، ہماری ہسٹری میں شاید ہی کوئی الیکشن ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ پہ نہ ہو، کوئی پارٹی جو ہے اس کو مطلب پرٹیکولرلی ٹارگٹ نہ کیا ہو، کوئی لیڈرشپ تھی، کوئی اور چیز تھی، ہر الیکشن کا یہی حال ہے۔ یہ آج کا ایک یا 2-4 الیکشن کی بات نہیں ہے، 2 کے تو ہم خود گواہ ہیں کہ جو ہم نے عدالتوں میں بھی دیکھے ہیں کیس، اور پھر جو ہم نے پریکٹیکلی ابھی ہم پولیٹیکل بیٹس بھی دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو اب ایک عام آدمی سے ہماری چونکہ ایکسیس بھی زیادہ ہے، چیزیں زیادہ ہیں، ہم تو یہ ابزارب کرنے کو تیار ہیں کہ جناب یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہونا چاہیے، لوگوں کی پارٹیسپیشن سے یا لوگوں کی جو ووٹ سے جو ہے لوگ آگے آئیں، ان کو آپ پورا اقتدار سونپ دیں۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ بس آپ ڈیزائر کریں اور یہ پوری ہو جائے، جو نہیں، بالکل اتنے آسان اشروں سے نہیں پوری ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل آسان نہیں ہے، لیکن ہر گزرتے دن اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ آپ نے اپنی چیزوں کو امپروو کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ نے مزید تنزلی کی طرف جانا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں ایسے ہوتا ہے کہ جو قومیں ہیں، جو ملک ہیں، جو نیشنز ہیں، وہ آگے بڑھتی ہیں، نہ کہ پیچھے جاتی ہیں۔ صحیح۔ اور انفارچونیٹلی میں نے زیادہ الیکشنز تو نہیں دیکھے، لیکن اگر پچھلے 5 الیکشنز کی میں بات کروں، 2002 کا الیکشن تو بہت ہیں 5 ویسے میرے خیال میں، 6-7 اور کتنے 5 کافی آپ نے بھی جاوید میاں کی طرح 5 ورلڈ کپ 6 کھیل لیے اب جو ہے نا۔ بس وہ کافی ہو گئے۔ اچھا، وہ 2002 کا جو الیکشن تھا تو ایک ڈکٹیٹر کا الیکشن تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں کنٹرول تھی، اور پھر اس کے بعد ہم نے 2008 کا الیکشن دیکھا، 2008 میں نسبتاً چیزیں کم کنٹرول تھی، پھر 2013 آ گیا، اور 2013 میں ہم نے دیکھا کہ کچھ الزامات سامنے آئے کہ آروز کا الیکشن تھا، جوڈیشری اس میں تھی، اور یہ کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ 35 پنچرز لگائے گئے اور ان کی سیٹیں جو ہے وہ لے لی گئی، لیکن اس کے بعد پھر 2018 آ گیا، وہاں سے اب ہم بھی پوری طرح ایکٹیو ہو گئے تھے، سمجھ چکے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہوتا کیا ہے۔ پھر 2018 میں ایک پراپر مینیپولیشن ہوئی اور مسلم لیگ نون کو بالکل باہر کر دیا گیا، ان کی لیڈرشپ کے خلاف مقدمات قائم ہو گئے، بالکل 25 جولائی کو الیکشن تھا، اس سے پہلے 10 جولائی کو ان کو سزا سنا دی گئی، اور جس طرح وہ مقدمات چلے، اور پھر ان کی پوری جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا۔ حنیف عباسی کو رات کو 11 بجے سزا ہو گئی، باقی کچھ اندر ہو گئے، کچھ باہر ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ ثاقب نثار صاحب اوپر سپریم کورٹ میں بیٹھ کے جس طرح آرڈرز کرتے تھے، کسی کو توہین عدالت میں سزا دے دیتے تھے، لیکن پھر 2024 آ گیا۔ اچھا، یہ جو ہوا الیکشن ہے، یہ تو اپنی نوعیت کا انتہائی منفرد الیکشن ہے نا، مطلب یہ تو پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اس نے، اور ہم جو سمجھتے تھے کہ یار شاید آئندہ آنے والے وقت میں کچھ امپرومنٹس آئیں گی اور انتخابی اصلاحات ہوں گی اور بڑا شفاف سسٹم ہو جائے گا، تو یہ تو بالکل اس سے بھی الٹ ہو گیا کہ مطلب کاغذ چھیننے سے لے کے اور پی ٹی آئی کو بالکل دیوار کے ساتھ لگانے سے لے کے، اس الیکشن میں کچھ نئے طریقے دیکھے ہیں، کچھ نئی ٹیکٹکس دیکھی ہیں کہ الیکشن کو اور کیسے متنازع کرنا ہے، اور کیسے جو ہے وہ چیزوں کو خراب کرنا ہے، اور کتنا ہم نے چیزوں کو نیچے لے کر جانا ہے، بالکل نیچے لے اور کے، جب تک میرے خیال کتنی میں اس کی حیثیت کو کم کرنا ہے، کتنی اس کی کریڈیبلٹی کو کم کرنا ہے، کنٹروورشل ترین بنانا ہے، کنٹروورشل بنانے میں جو ہے نا وہ بڑی مہارت حاصل جی بالکل، اس میں ہم نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پاسنگ الیکشن وی کم اپ وتھ نیو ٹیکنیکس، ڈفرنٹ ٹیکنیکس، اور اس کے بعد جب آپ اس طرح کی ایک حکومت بناتے ہیں جس کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کس، جس میں یہ نہیں پتا کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ جیتے الیکشن فارم 45 پہ یا نہیں جیتے ہیں، تو پھر آپ کے بہت سارے مسائل بھی جنم لینے شروع کر دیتے ہیں، گورننس کے ایشو ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے، اکانومی کے، اور دیگر اس طرح کے تمام جو ہے نا وہ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں اس کو وائنڈ اپ کروں گا یہیں پر، اور اس ہوپ کے ساتھ کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات بہتر ہوں، پاکستان کے اکنامیکل، پولیٹیکل اور جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز جن کے اندر ہم جکڑے ہوئے ہیں بالکل بری طرح سے، ان سے ہمیں خلاصی ملے اور ہم کچھ تھوڑا سا سکون کا سانس لینے کے قابل ہوں۔ عامر عباسی صاحب، آپ کا
بہت شکریہ، آپ نے ان سائڈ انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی، بہت شکریہ اس کے لیے بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے